آداب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ سیاست نہ میرا ٹھیکہ ہے نہ سیاستدان کا ٹھیکہ ہے۔ ہم سب جو باتیں کرتے ہیں نوجوان نسل کے کندھے پہ کرتے ہیں کہ یہ مستقبل ہے، یہ مستقبل ہے، لیکن ان کے پاس دراصل کھلے لفظ و بحث کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی پینل ڈسکشن ہوتی بھی ہے تو دو چار صاحب لوگ بٹھاتے ہیں، ان سے بہت سے سوال کرتے ہیں، آخر میں سوال جواب کے لیے چند سوال لے لیتے ہیں۔ کوشش ہم یہ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ اس ٹرینڈ کو چینج کیا جائے اور وہ لوگ جن کے کندھے پہ سیاست ہو رہی ہے ان کو کھل کے بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ میرے ساتھ عائشہ تاجور ہیں، عابد بیدی صاحب ہیں، اور مہمان خصوصی ہمارے شاہد عثمانی صاحب۔ بہت شکریہ صاحب نے وقت نکالا تشریف لے کے آئے۔ آپ کا تعارف کہ ویسے مجال نہیں میں کروں، بٹ آئی اسٹل مینشن، آپ ہائی کورٹ جج، آپ ریٹائر ہوئے، اور چند روز پہلے مجھے پتہ چلا کہ آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے بھی۔ پہلا سوال میں آپ سے، پھر میں چاہوں گا کہ یہ لوگ ٹیک اوور کریں یہاں پہ، وہ یہ سر کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے وہ بڑے کشیدہ ہیں، اور ہر کوئی کہتا ہے جوڈیشری کہہ رہا ہے، جج صاحب اگر آپ آج جج ہوتے ان ٹوڈیز سیناریو، وکالت آپ کر رہے ہیں، جج ہوتے تو would things be different? I think so. You see, because میرا جو ویو ہے کہ جوڈیشری کا کام ہے فیصلے کرانا، لوگوں کے پرابلمس کے فیصلے کرنا، کیونکہ اگر لوگوں کے پرابلمس کے فیصلے جلدی ہو جاتے ہیں اور جسٹس سیم ٹو بی ڈن جو کہتے ہیں اس کی طرف سے ہو جاتے ہیں، تو پھر سوسائٹی کے آدھے پرابلمس ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویل سیڈ۔ لیکن انفارچونیٹلی ہماری جوڈیشری حالانکہ اتنی اس کو پاور مل گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ جو فیصلے جلدی کرانے والا معاملہ نہیں ہوا۔ اگر موقع جس آپ نے مجھ سے پوچھا آپ اگر تو میرا تو پہلی پرائرٹی یہ ہوتی، یہ نہیں پرائرٹی میری ہوتی کہ میں کرپشن اسکینڈل کو ختم کر دوں، اس کو ختم کر دوں، اس کو ختم کر دوں۔ میری پرائرٹی تو یہ ہوتی کہ فیصلے جلدی ہوں اور صحیح ہوں، یہ میری پرائرٹی۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ جو ایک انسرٹنٹی ہے پاکستان کے اندر، یہ نسل کہتی ہے کہ بھائی یہاں کچھ نہیں رہا، ہمیں چلے جانے دو، 70 سے ہم کہہ رہے ہیں لیکن اب بہت زیادہ ہے، یہ بالکل نا امیدی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل اسٹیپس اس نا امیدی کو چینج کر سکتے ہیں جو سیاست میں، جو اس میں کرپشن بھی واقعی اس پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے؟ جوڈیشری کا کام نہیں ہے یہی تو میں یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جوڈیشری کا کام نہیں یہ ہے کہ وہ سیاسی چیزوں میں دخل دے، یہ کام نہیں ہے اس کا۔ اور یہ انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ ایک جنرل پرسیپشن آف کرپشن تھا، تو اس کی وجہ سے اور لوگوں کو کہیں کوئی جسٹس مل نہیں رہا تھا، تو ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی کوئی پرابلم ہو گیا سیدھا اس کو جج کو وہ پٹیشن فائل کر دو۔ جج پٹیشن پڑھتا ہے سپریم کورٹ میں، کہتا بھائی یہ تو بڑی ناانصافی ہو رہی ہے، بلا لو سب کو بلا لو۔ اب چونکہ جوڈیشری کا کلاؤڈ اتنا بڑھ گیا، تو اب وہ جب وہ بلاتے ہیں تو نیچرلی سب آتے ہیں، پریس وہاں پہنچا ہوتا ہے۔ آپ اگر کبھی سپریم کورٹ میں جائیں، آپ گئے کبھی وہاں دیکھیں تو وہاں پہ 20-25 جرنلسٹ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور لکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک ایک لفظ جو جج بولتا ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹکٹ چل رہا ہوتا ہے۔ اور جج نے تو عام طور سے جو کورٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ججز ویسی باتیں کرتے ہیں لائر سے، وہ کہتے ہیں کئی دفعہ اس سے بات کرتے ہیں کہ ان سے کچھ نکلوائیں منہ سے، تاکہ جو چیز وہ نہیں بول رہے ہیں وہ بول دیں لائرز، کہ بھئی آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نہیں صحیح، آپ غلط کہہ رہے ہیں، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے کام ہونا چاہیے۔ اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں، یہ ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دے ایکچولی مین دیٹ، ہاں، لیکن وہاں آپ تو خبر بناتے ہیں، جج صاحب نے یہ کہہ دیا ٹکٹ چل رہا ہے، 4 دن بند کر دوں گا۔ But do you really think that playing the actual role that they're supposed to right now? نہیں کر رہے نا، یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ایک سوسائٹی میں دیکھیے اگر آپ پریمیٹیو ٹائمز میں جائیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، جب ایک آدمی کی کسی سے کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا، اس نے کسی کی بکری چوری کر لی یا گائے چوری کر لی، تو وہ آدمی جا کے اس کو مار دیتا تھا جان سے، یہ ہوتا تھا نا۔ تو جوڈیشری اس واسطے آئی تھی کہ اب مارے نہ اس کو، آپ کسی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، بتائیں کہ جو میں نے اس واسطے گائے لی تھی، ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے، ہاں ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے۔ But I don't see it happening. I mean, I still see people being killed out. تو اس کے بارے میں کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم اسی طرح رہے گا؟ Is this how they're going to work? اسی کے ساتھ میں ایڈیشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ لانگ مارچ سے پہلے کی جوڈیشری اور لانگ مارچ کے بعد کی جوڈیشری آج بھی
عتیقہ آٹو کے اوپر سوموٹو ایکشن فوراً لیا جاتا ہے، لیکن بلوچستان میں جو انڈین آتے ہیں یا جو بھی وہاں پہ پرابلمز ہیں اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہے. تو کیسے آپ یہ کیا پرائیورٹی ہے کہ کون سے کیس کو پہلے کرنا چاہیے سالو؟ ایک تو جوڈیشری ریولوشن، بلیک ریولوشن، میں اس کو بلیک ریولوشن کہتا ہوں، اس سے پہلے کی جو جوڈیشری تھی اس میں جوڈیشری جو تھی کافی ڈومینیٹڈ تھی، گورنمنٹ سے ڈومینیٹ تھی. میں نے کئی دفعہ مثال بھی دی ہے آپ کے پروگرامز میں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک کوئی ڈپٹی اٹارنی جنرل ہوتے تھے، وہ پیپلز پارٹی نے اپوائنٹ کیا تھا ان کو. ویسے تو وہ بہت نیک آدمی تھے، بڑے اچھے آدمی تھے اور ایماندار آدمی تھے. تو میں نے ان سے کہا، ایک دن وہ جا رہے تھے کوئی 20-25 فائلیں لے کر کے کورٹ میں. تو میں نے کہا ان سے، ان کا نام ودود صاحب تھا، انتقال ہو گیا ان کا. تو میں نے کہا ودود صاحب یہ بتائیں کہ آپ تو آنریبل آدمی ہیں، کین یو ڈو جسٹس ٹو آل دیز فائلز؟ ایک ساتھ یو کانٹ ریلی ڈو جسٹس ٹو دیم. ایک ساتھ 25 فائلوں آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں میں بھی یہی سمجھتا تھا till I went to the court and I found there were 3 of us, not me. So I said, what do you mean? He says, 2 judges myself. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ عام طور سے کورٹس جو ہیں گورنمنٹ کے حق میں فیصلے کرتی تھی. کوئی پرابلم گیا، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے گورنمنٹ کا جو ویو تھا وہ پریویل کرتا. یہ طریقہ تھا. اور ہمارے ملک میں جو جوڈیشری میں عام طور سے جو پرابلم جاتے ہیں 50% جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں they relate to the government's inefficiency, incompetence. Unfortunately. گورنمنٹ کی inefficiency, incompetence یا کرپشن کی وجہ سے وہ ڈسپیوٹ پیدا ہوتے ہیں. جب لوگوں کا حق مارا جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے، وہ جوڈیشری میں جاتے ہیں. تو لیکن فیصلے عام طور سے گورنمنٹ کے حق میں ہوتے تھے. تو ابھی بھی ہو رہے ہیں، لیکن نہیں، اب نہیں ہوتے. اب جو فیصلے ہوتے ہیں، 1900 بھٹو کا کیس جو ہے ری اوپن جو ہوا ہے یہ لانگ مارچ کے بعد ہوا ہے جی. اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ جو بنگلہ دیش الگ ہوا تھا 1971 میں اس کے اوپر کیس ری اوپن کیا جاتا کہ ہوا کیا تھا. بھٹو کا کیس ری اوپن میں کسی نے کوئی ایپلیکیشن ہی نا نوٹس فائل جوڈیشری will never take notice unless you file some application. ارے تو جوڈیشری کا معاملہ ہو گیا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو ویو آ رہی ہے چینج کی، وہ واقعی چینج کی طرف جا رہی ہے؟ یعنی کہ میرا ایک موقف یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے آن دا کیو ہو رہا ہے. ہم تقریباً 6 مہینے سے سن رہے ہیں کہ بھیا رمضان کے بعد یہ ہوگا، بقرہ عید کے بعد یہ ہوگا، نومبر میں انہوں نے استعفے دینے شروع کرنے ہیں، پھر دسمبر تک آن دا کیو جلسے شروع ہو گئے، میاں صاحب شروع ہو گئے، شاہ محمود خان نے پہلا استعفیٰ دے دیا، آہستہ آہستہ زرداری صاحب کے ساتھ ہو گئے. وہ ایک ہے. تو اگر یہ جو چینج شاید آ رہی ہے تو یہ چینج آن دا کیو آ رہی ہے تقریباً. تو ون ڈاؤٹس دس چینج کی ارے واقعی چینج آ رہی ہے، یہ بھی اسکرپٹ بینگ پلیڈ آؤٹ. دیکھیے اس میں اس دن بھی ہم آپ کے پروگرام میں جب وہاں بات کر رہے تھے ٹی وی 1 میں کہ یہاں پہ جو لیڈرشپ ہمارے ملک میں آج کل جو پاور میں ہے لوگ سب، اس کو آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اتنی کرپشن یہاں پر ہے، ایک لمحے پر کرپشن اس ملک میں ہے جو کہ اتنی پہلے تو میں نے نہیں دیکھی. اپنے جب سے پاکستان بنا اس وقت سے میں دیکھتا ہے اتنی کرپشن. کرپشن اور پرسیوڈ کرپشن نہیں، کرپشن I know so many cases myself جس طرح سے کرپشن ہوتی ہے. اچھا ایکچوئل کرپشن on the spot. In writing I've seen it and I know about it. Okay. اتنی کرپشن پہلے نہیں ہوئی، اور اتنی کرپشن ہو گئی کہ اب یہ ایک قسم کا ایسا ہو گیا کہ جیسے کہ there is nothing wrong with being corrupt. If you can make money, make it. So what? This is what the situation is. عزت تو آنی جاتی ہے. اب یہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک ہر جگہ یہ معاملہ طے ہو گیا. اور یہ ایسی، اور پھر یہ تو ایک اپنی جگہ پہ کرپشن ہو گئی. دوسری سیکیورٹی، لیک آف سیکیورٹی. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک ریفلیکشنز آف اے ایڈمنسٹریٹر انگلش، انگریزوں کے زمانے میں 1835-1840. ٹھیک ہے. وہ جبل پور میں ایڈمنسٹریٹر تھا. وہ کہتا تھا کہ انڈیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک 2 عورتیں انگلینڈ سے آئیں، اور وہ کیا اس پہ جو اٹھا کے جاتے تھے نا وہ ڈکٹی، وہ جھولے پہ اٹھا، کس پہ اٹھا کے جاتے؟ ڈولی ہوتی تھی. ڈولی پہ اٹھا کر کے وہ لے کے گئے، اور they traveled from Bombay to Delhi without any problem in a country like India. وہ کہتے ہیں اس نے یہ لکھا کہ اس وجہ سے کیونکہ یہ ہمارا ایڈمنسٹریشن ہے. ٹھیک ہے. ایڈمنسٹریشن یہ ہوتا ہے سیفٹی اینڈ سیکورٹی
کامن آدمی کے لیے. وہ سیفٹی سیکیورٹی ہمارے ملک میں بھی ہوتی تھی. مجھے یاد ہے, آپ لوگ بچے ہیں لیکن آپ جب مجھے یاد ہے جب ہم لوگ ٹین ایجرز ہوتے تھے اسی شہر کے اندر بیک ان 50s and 60s, اس زمانے میں ہم لوگ, مجھے یاد ہے ہم ملیر جایا کرتے تھے, اندھیرا کوئی دیکھنا نہیں, کوئی نہیں, سائیکلوں پہ جایا کرتے تھے, واپس آتے تھے, کوئی پوچھنے والا, کبھی کوئی فکر نہیں تھا. مجھے یاد ہے جب ہم 71 میں when I got married تو ہمارے گھر میں ہم کبھی دروازے میں لاک کرتے تھے نہ کھڑکیاں لاک کرتے تھے. آف کورس مطلب کوئی سیکورٹی کا پرابلم. مجھے یاد ہے اچھا وقت. تو وہ سیکورٹی کہاں گئی؟ وہ سیکورٹی چلی گئی. کیوں چلی گئی؟ چونکہ ہمارا جو ایڈمنسٹریشن ہے جو کہ سیکورٹی آپ کو دیتا ہے, یہ جو آپ کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, پولیس ہے, وہ سب بے ایمان چور اور وہ لوگوں کے سفارشی لوگ وہ اپوائنٹ ہوئے وہاں پر, وہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گیا. وہ صرف اپنے مقصد کے لیے کام کر رہے. بٹ یہ ٹرینڈ لانے والا کون تھا؟ آئی مین اس وقت بھی ایک گورنمنٹ تھی, آج بھی ایک گورنمنٹ ہے, تو یہ ٹرینڈ آیا کہاں سے کہ آپ کی اتنی کرپشن ہو رہی ہے کہ اتنے بیمان لوگ آپ کے آگے لو اینڈ آرڈر سچویشنز. اب یہ کیونکہ میں نے سارے زمانے دیکھے, میں نے وہ دیکھے, ایوب خان کا زمانہ دیکھا. ایوب خان کے زمانے میں سیکورٹی بہت اچھی تھی, جس زمانے میں فوج کی حکومت تھی. اس کے بعد پھر یحییٰ خان کا زمانہ آیا تھا. مجھے یاد ہے کہ وہ جس دن جب یحییٰ خان کے آنے سے پہلے گھروں کے سامنے لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں نا, پارک شارکس بنائے ہوتے ہیں, درخت لگائے ہوتے ہیں, اور جو کہ ان کی اجازت نہیں ہے کرنے کی, وہاں سے آرڈر آیا کہ جی یہ سب ریموو ہو جائے, ایک دم سب ریموو ہو گیا. اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں. اور یہ فوج تو یہ کر دیتی تھی. فوج کے زمانے میں سیکورٹی بہتر ہوتی تھی. فوج کی حکومت جہاں سیاسی لوگ آتے تھے سیکورٹی خراب ہو جاتی تھی, کیونکہ سیاسی لوگ جب آتے تھے تو پولیس پہ, ایڈمنسٹریشن پہ کوئی کنٹرول کسی کا نہیں ہوتا تھا. صرف جو پولیٹیکل پارٹی اپنے مقصد کے لوگ اپنے لوگوں کو لے کے آتی تھی. اچھا سر, جی سوری, آپ نے ابھی کہا کہ پولیٹیکل جب پرابلم وہ گورنمنٹ آتی تھی تو سب جو ہے وہ بیڑا غرق ہو جاتا تھا, آرمی کے اس میں سب ٹھیک رہتا تھا. تو اسی وقت جوڈیشری کی اگین بات میں کروں کہ جوڈیشری جو ہے وہ یہ کیوں ویٹ کرتی ہے کہ کوئی اپلیکیشن دے گا تو ہم ایکشن لیں گے, تو اس وقت کیوں نہیں بولا؟ اور دوسری چیز کہ کراچی قانون ہوا ہے نا, لیکن کراچی کے حالات خراب ہوئے تھے تو اس وقت کسی نے اپلیکیشن نہیں دی, خود سو موٹو ایکشن لیا. یہ دیکھیں میں آپ بتاؤں, یہ سو موٹو کی پروویژن جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. ہائی کورٹس کے پاس سو موٹو کی پروویژن نہیں ہے. اور سو موٹو کا یہ پہلے رول یہ ہوتا تھا, یہ جو بلیک ریولوشن کے پہلے رول یہ ہوتا تھا کہ کوئی بہت ہی کوئی اسپیشل قسم کی انجسٹس ہوئی ہو اس کو آپ دیکھ لیں, ورنہ عام طور سے سپریم کورٹ کبھی سو موٹو نوٹس نہیں ہوتی. لیکن چونکہ بلیک ریولوشن کے بعد ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ پاپولسٹ کورٹ بن گئی. اب آپ نے کبھی کسی جج کا, باہر کے ججز کا نام بھی نہیں سنا ہوگا جی. کبھی آپ کو پتا ہے کہ چیف کون ہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس امریکہ میں یا انگلینڈ میں؟ خفیہ ایجنسی کے نام بھی کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے. پاکستان کے سب کچھ پاکستان میں ہر ایک جانتا ہے کہ چودھری افتخار کون ہے. تو یہ پاپولسٹ جوڈیشری ہو گئی, اور یہ صرف میرے خیال میں جب تک کہ چودھری افتخار ہیں اس وقت تک رہے گی, کیونکہ ان کو کلاؤڈ مل گیا, ایکسپیکٹیشن بھی ہے. بٹ وہ ایکسپیکٹیشنز لیکن 2013 کے بعد جب یہ چلے جائیں گے, اور یہ ڈن اے گڈ جاب, کئی جگہ بہت اچھے انہوں نے کام کیے یہاں پر. اور مجھے پرسنلی مجھے یاد ہے جس طرح سے لڑکیاں جن کو وہ کڈنیپ کر کے لوگ لے جاتے تھے, اور یہ جو کیا ہوتی تھی اس کو کاری ٹائپ, اس میں جس طرح سے انہوں نے ایکشن لیتے تھے, وہ ایسا زبردست ایکشن کوئی لے نہیں سکتا. لیکن ریلوے ختم ہو گئی, پی آئی آلموسٹ ختم ہونے والی ہے, اسٹیل مل ختم ہو چکی, تو ان کے اوپر کیوں ابھی تک انہوں نے آپ نے بتایا نا کہ سب خرابیاں جو آپ بات کرتے ہیں, خرابیاں یہ ہے کہ اب دیکھیے جب آپ کسی میرٹ پر اگر آپ اپوائنٹمنٹ نہیں کریں گے آرگنائزیشنز میں تو یہی آشا ہوگا. میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیے فوج ہماری کیوں کامیاب رہتی ہے, کیونکہ فوج میں میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ, کوئی پروموشنز اپوائنٹمنٹس سب میرٹ پہ ہوتی ہے. تو چیف جسٹس آج یہ اناؤنسمنٹ, آج یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے کہ جی اگلا الیکشن جو بھی ہونا ہے, چاہے وہ کل ہو چاہے وہ 2 سال کے بعد ہو, اس میں NIC کارڈ جو ہے اس کی بار کوڈ کے تھرو ہم ان کی جگہ یہ تو اسمبلی کا کام ہے. لا میکر سے اسمبلی میں تو سارے چور بیٹھے ہیں, نہیں خود کیا وہ تو آپ کو کام کے نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ آپ اس سے الیکشن کریں, اس سے کریں, یہ تو آپ کی پارلیمنٹ کا کام ہے. سر there's a parliament but there's a deadlock. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک مسایہ ہے, وہ کر لیں اس کو, لیکن بات صحیح ہے کہ وہ مسایہ نہیں ہے, وہ ایک جج ہے جو کہ جو قانون لکھا اس کے تحت کام کرے گا.
اب ہم کہتے ہیں قانون بدلو, وہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے جو علم بردار قانون لکھنے والے ہیں وہی جاہل اور چور ہیں. تو بڑا خطرناک ڈیڈ لاک ہے. اب یہاں سے آگے چلتے ہیں کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے, جو ہوا سو ہوا. اب اس ڈیڈ لاک کو توڑنے کے لیے دس اے ویری ڈینجرس سچویشن. آپ لاکھ الیکشن کر لیں پاکستان میں نہیں چاہیے, وہی ہوگا جو ہوتا رہے, کیونکہ the electoral system hasn't changed. تو given that جو آج ہم چینج کی بات کر رہے ہیں, میں would like کہ پی ٹی آئی کے نظریے سے بھی کامنٹ کر سکتے ہیں کہ آج ہم چینج کی بات کر رہے ہیں, یہ ڈیڈ لاک جو ہے this catch-22, اس سے ہم نکلیں کہ اس پر ایک چھوٹا سبق پھلے لیتے ہیں. وقفے بڑے کام کے ہوتے ہیں, جادو سے ان میں چائے اور کافی آ جاتی ہے سامنے, تو بڑے ضروری ہوتے ہیں وقفے لینے. سر یہ جو ڈیڈ لاک ہے, اس ڈیڈ لاک میں کوئی بھی نیا شخص نہیں آ سکتا اسمبلی میں تا وقتے کے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہم وقت نہ ضائع کریں, تا وقتے کی کوئی ٹویکنگ کوٹ ان کوٹ کی جائے اور آئی جی آئی کی طرح ایک چیز آ جائے. وہ ٹویکنگ سے جو چینج آئے گی وہ کیا چینج ہوگی, کیوں نہ ایک سسٹم کی چینج سے وہ چینج آئے. اب سوال یہ ہے کہ وہ ڈیڈ لاک ٹوٹے گا کیسے, اور وہی ان کا سوال کہ اسمبلی تو جانے کے نہیں, وہ کہتے ہیں جوڈیشری کچھ کر لے, بٹ از ڈیڈ لاک, ہاؤ ڈو یو بریک دی ڈیڈ لاک. اب دیکھیے فیصلہ یہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم یہی سسٹم برقرار رکھنا چاہتے ہیں یا سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اب یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ فوج واپس آ جائے, کیونکہ میری وائف تو ہمیشہ کہتی ہیں کہ کب فوج آ رہی ہے. میں نے کہا آپ کیوں فکر ہے, کیوں فوج آئے؟ کہتے ہیں کم از کم سیکورٹی تو ہوگی, کچھ چین تو ہوگا. ہاں شی سیز کہ کم از کم آرام سے میں گھر سے اندر باہر جا سکوں گی, ابھی تو میں ڈرتی ہوں جاتے ہوئے. وہ ہمیشہ ہی کہتی ہیں کب فوج آ رہی ہے, تم اتنی باتیں گھومتے گھامتے رہتے ہو, باتیں کرتے ہو, ڈونٹ یو نو کہ وین آپ بھی کبھی گئے کام کی بات بتاؤ. تو یہ بات یہ ہے کہ عام طور سے پبلک کو سیکورٹی چاہیے, اور وہ سیکورٹی اور جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ چینج نہیں آ سکتے, نہیں آ رہی ہے اور نہ آئے گی. فوج آپ چاہتے نہیں واپس آنا, nobody wants that. ہم اتنے عرصے سے فوج آئی اور فوج نے بھی کوئی خاص کارنامہ تو کیا نہیں, ایونچولی شروع میں کچھ کر کے چلے گئے, لیکن جب آخر میں اپنی پارٹی بنا لی انہوں نے, اور وہ بھی وہی شروع ہو گئے سیم. مجھے تو فوج اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ آج اگر سیاست دان ٹاک شو میں کہیں بھی پھنستا ہے تو فوراً سے آ جاتا ہے وہ تو 10 سال آرمی نے جو کیے تھے نا اس کی وجہ سے یہ سب مسئلہ ہے. تو بہتر ہے فوج نہ آئے تاکہ ہم ان سے سوال تو کر سکیں کہ جی 4.5 سال ہو چکے ہیں, اب بتاؤ آگے آپ نے کیا. جی تو یہ میں کہہ رہا تھا آپ سے یہ کہ دیکھیے فوج ہم نہیں چاہتے ہیں. اگر فوج نہیں چاہتے تو آپ جمہوریت چاہتے ہیں. جمہوریت چاہتے ہیں تو جو ہمارا آئین ہے ملک کا اسی کے لحاظ سے آپ جمہوریت لے کے آئیں گے, وہ آ نہیں سکتی, اور یا امینڈمنٹ کریں کانسٹیٹیوشن کی, وہ ہوگا نہیں, کرنے والے کریں گے نہیں. اب دیکھیے بات اصل میں یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کمپیئر کریں ہمارا سسٹم پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو کہ ہم کہتے ہیں کہ انگریزوں نے ہم کو دیا ہے, اور دوسرا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ایک آپ کے پاس موجود ہے امریکہ میں ہے. اب پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں وہاں پہ بھی انڈائریکٹ ہے سفریج, لیکن بہرحال ایک پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جاتا ہے, اور ایک ہاؤس آف ریپرزینٹیو ہوتی ہے اور ایک کانگریس ہوتی ہے, یہ جو سینٹ ہوتی ہے. ہاؤس آف ریپرزینٹیو میں جو الیکٹ ہوتے ہیں لوگ وہ منسٹر نہیں بنتے, the lawmakers. they are lawmakers only. صرف اپنا وہ لا بناتے ہیں اور ملک اور قوم کے لیے. نیچرلی وہاں پہ وہی جائے گا جو کہ کچھ تھوڑا بہت اس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے. سینٹ میں بھی اسی یہی ہوتا ہے, وہ بھی کنٹرولنگ اتھارٹی ہوتے ہیں اپوائنٹمنٹس کے لیے, دوسری چیزوں کے لیے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں آپ ایک پارلیمنٹ الیکٹ کرتے ہیں کنسٹیچوئنسی سے, اور اس پارلیمنٹ سے منسٹر بنتے ہیں, آپ کے پرائم منسٹر بنتا ہے, منسٹر بنتا ہے. تو جب منسٹر بنتا ہے تو منسٹر کو پاور ملتی ہے, تو وہ ایک اپنا ایک لیگل کام بھی کر رہا ہے, یعنی لیجسلیٹو کام بھی کر رہا ہے, اور دوسرا وہ ایڈمنسٹریشن بھی کر رہا ہے. تو اس میں چانسز آف کرپشن ہے, اور اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کام کرنے میں, اس کا کام ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کرے. ٹھیک, قانون نہیں بنائے گا, ملک اور قوم کے لیے قانون نہیں بنائے گا, اور اس کی وجہ سے وہ اس کا ہولڈ ہوتا ہے پرائم منسٹر پر, پارٹی پر, کہ اگر وہ آپ نے منسٹر نہیں بنائے, تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ 40-50 منسٹر بن رہے ہیں, کہ اگر 40-50 منسٹر نہیں بنائے تو لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, ہر پارٹی کے 4 لوگ بھاگ جائیں گے چھوڑ کر کے. تو ایک قسم کا یہ گیو اینڈ ٹیک ہے اسمبلی میں. اسمبلی میں
صرف پھر اسمبلی میں وہی جاتے ہیں، یہ لوگ جاتے ہیں. اب اس اسمبلی میں آپ جیسے لوگ ہیں، فیصل ہیں، یہ ہم تو نہیں جانا چاہیں گے وہاں پہ. اور ہم جا بھی نہیں سکتے. اب وہ تو جا بھی نہیں سکتے کیونکہ اگر آپ جائیں وہاں پر کم از کم 4 کروڑ روپیہ خرچ کریں بیفور یو گیٹ الیکٹڈ اور اس کی ریکوری کریں. تو اگر آپ کے بھی پاس پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہو جس میں کہ لیجسلیچر میں صرف پڑھے لکھے لوگ جائیں گے، اگر اس قسم کا سسٹم ہو تو ہمارا وڈیرا سردار کوئی بھی نہیں جائے گا. اس کو ملا ہی کچھ نہیں، وہاں کون جائے گا؟ اب آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر ایک سیاستدان دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. صرف سیاستدان نہیں، ہم آپس میں بھی کرتے ہیں. لیکن ایک چیز پہ ان کا اتفاق ہے کہ پارلیمنٹری فارم کا، کیونکہ ان کو ابھی کسی نے کہا کہ ہمیں پارلیمنٹری گورنمنٹ نہیں چاہیے، ان کو بولیں گے کہ ڈیموکریسی بس الیکشن دوبارہ کرا لو، الیکشن دوبارہ کرو، لیکن پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. کبھی کسی نے پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کا نہیں کہا. یہی وجہ ہے چونکہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ میں ان کو فائدہ نہیں ہے، اس سے پبلک کو فائدہ ہے. تو یہ ہمارا سسٹم اگر چینج کیا جائے. ٹھیک ہے بھائی، کیسے چینج ہوگا؟ ہم اسمبلی میں پہنچ نہیں سکتے جب تک، اور کیونکہ سسٹم نہیں پہنچ، جب تک ہم پہنچیں گے نہیں سسٹم چینج نہیں ہوگا. یہ کریں گے نہیں، کوسچن وہیں آ کے اٹکتا ہے. ہاؤ ڈو گیٹ ڈیڈ لاک، اور ڈیڈ لاک ہے اس میں. پھر انفارچونیٹلی ون ہیز ٹو سے کہ آپ کو فوج کی مدد چاہیے ہوگی اس کو اگر چینج کرنے کے لیے، اور کوئی طریقہ نہیں. پھر وہی والی بات ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ٹویکنگ چاہیے. بالکل ٹویکنگ چاہیے، بغیر اس کے نہیں ہو سکتا. اور کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے. ہم کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ آئی مین اگر ایونچولی اس کا اینڈ ریزلٹ یہی ہے کہ فوج کو آنا پڑے گا، وہ پورا فوج کو نہیں آنا چاہیے، ٹویکنگ کرے گا کہ سسٹم اگر جس طرح یہ کہہ رہے ہیں فیصل کہ اس کو آپ ٹویکنگ کر کے وہ ایسا انجینئر کریں کہ ایک سسٹم چینج ہو جائے آپ کا، اور جس طرح سم تھنگ لائک فرینچ سسٹم. اور سو وائی از اٹ بینگ ڈن رائٹ ناؤ؟ واٹ آر وی ویٹنگ فار؟ اور یہ سر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں وہ ایک فیصلہ دیں کہ جی آرمی جو ہے وہ یہ چیز کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا. چیف جسٹس نہیں کر سکتا. چیف جسٹس از انڈر دی کانسٹیٹیوشن. آرمی یہ کر سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس کو لے کے، آرمی بھی نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ کا کام یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو انفورس کرے. اب وہ انٹرسٹنگ ٹیکنیکل کوسچن آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس وہ بھی نہیں کر سکتے، فوج کرے وہ نہیں کر سکتی، تو کرے گا کون اس کو؟ That's a question. میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. I'd like to point the guns at them. What you need is a revolution. And leaderless چاہیے آپ کو. Revolution جو کہ system in place لے کے آئے. Revolution کون لے کے آئے گا؟ جب system آ جائے گا سب صحیح ہو جائے گا. Revolution کیسے آتی ہے؟ اب دیکھیں آپ مصر میں آپ دیکھ لیں کیسے ریولیوشن آئی، جیسی بھی آئی، جو اس کا کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہوا ان کو ابھی تک، لیکن ریولیوشن بہرحال وہ لے کے آئے. تو اسٹیٹس کو تو ٹوٹا نا، اسٹیٹس کو آج نہیں فائدہ 4 سال میں ہو جائے گا، تو کبھی نہ کبھی تو ہو جائے گا. تو اس طرح سے مثلا آپ لوگ ہیں، ینگ لوگ ہیں، اگر آپ جیسے 60% ینگ پاپولیشن ہے پاکستان، جی 60%، لیکن یہاں اس میں 20% اربن ہے. چلی نہیں، لیکن مصر میں فیصل بھائی جو قوم تھی وہ ایک قوم کی طرح نکلی تھی نا. ہمارے تو ہے ہی ایک کا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. شکایت کس سے کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو ہمارے اپنے آپ سے شکایت کریں نا. بالکل اپنے آپ سے شکایت کریں. نہیں، اس میں ہمارا ہی اگر آپ 60% ہم وی پاس دی ایج، آئی کانٹ گو ان دی اسٹریٹس، میں تو کہیں دھرنے نہیں ڈال سکتا ہوں، وہ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن آپ لوگ کر سکتے ہیں. یو پیپل کین گیٹ ٹوگیدر، سارے آپ موبلائز کریں سب ینگ لوگوں کو، جو آپ کے 20-30% جو اربن یوتھ ہیں، آپ جا کے کھڑے ہو جائیں، مجالے وہ کوئی رک سکے، ڈیمانڈ کریں نا، ڈیمانڈ کریں، آپ کھڑے ہو جائیں، ایک میسو ہیومینٹی آ جائے ینگ بچوں کی، لوگ ہل جائیں. فوراً پھر یہ کہتے ہیں لیڈر چاہیے. نہیں، آئی تھنک یہی ہماری اس میں بھی بات ہو رہی تھی کہ مائی سیٹ آف جنریشن کے دماغ میں زیادہ تر یہی پرسیپشن ہے کہ دے نیڈ اے لیڈر ٹو برنگ اباؤٹ دیٹ چینج. وہ آ کے کرے گا، بس ہم کچھ نہیں کریں گے. رائٹ ناؤ وی آر اسٹل، آئی تھنک وی آر اسٹل سرچنگ فار دیٹ لیڈر. سو آئی گیس لیڈر نہیں آئے گا. دیکھیے لیڈر جو بھی آئے گا اس کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے. جو بھی لیڈر آئے گا اچھے سے اچھا لیڈر آئے گا، اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ یہ ہوگا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں. صحیح، اٹس اے ویسٹڈ انٹرسٹ. پاور از آلسو اے ویسٹڈ انٹرسٹ. تو وہ تو نہیں. واٹ یو نیڈ ایز یو سیڈ اے لیڈرلیس ریولیوشن. Suddenly young people get together. This is enough is enough. We've seen this old generation making a mess of this country. تباہ کر دیا. And we are taking over. And we are taking over. اور ہمیں یہ constitutional amendments کر کے ہمیں یہ amendment چاہیے. We do not want this parliamentary form of government جس میں کہ آپ 50 منسٹر بنا کر کے اور ان کو ایک منسٹر پر 50 لاکھ خرچ کرتے ہیں پر منتھ. ہمیں یہ نہیں چاہیے.
अच्छा, here I would then point it towards PTI. PTI का तो claim ही है ना कि वो young generation को आगे लाएंगे and they're going to be responsible for the change. Imran Khan is going to be. So why is Imran Khan here playing as a role of a leader? Why doesn't he let the youth come and take over? He should just say I'm here to support, but this is your platform, this is your way of changing. How come that statement I've never heard out of him? देखिए अब इमरान खान अभी तो 15 साल तक तो he was nowhere in the political scene. Right. कहीं भी नहीं था. पहली दफा लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया. अभी तक लोग क्या मजाक उड़ाते थे और कहते कि भाई जिस तरह वो मार्शल आर्ट खान नहीं होते थे वो तारीख इस्तिकलाल के, इनका भी हशर वही होगा. लेकिन पहली दफा लोगों ने उनको सीरियसली लेना शुरू किया. तो अब नेचुरली इट्स द बिगिनिंग. और इमरान खान को मैं पर्सनली जानता हूँ और वो he's an honest man, straightforward man, and he loves his country. And he wants to do something for the country. No, but his honesty and being clean guy, is that the only thing that one should look for? एक और चीज भी है सर. No, but is I that always the believe only that first thing? thing that the person needs is integrity. एक दफा आपके पास integrity हो और थोड़ी बहुत अकल हो, then you're all right. अच्छा सर, एक और चीज भी है कि Why are you laughing at me? I लोगों से don't know, because जब लोगों से पूछो ना कि किसको वोट दोगे तो वो कहते हैं इमरान खान को. क्यों? क्योंकि और कोई चॉइस नहीं है. आजमाने के लिए अब हमारे पास यही एक गोरा रह गया. बिल्कुल. तो लाहौर में बेसिकली यही हुआ कि उनके पास एक चॉइस यही रह गई है, इसलिए सारे बाहर आ गए. होप सकता है कि कराची में भी इसी तरह बाहर आ जाए. लेकिन अभी इशू ये है कि अगर आप कहते हो कि यंग जनरेशन जो है वो बाहर आ जाए, लेकिन यंग जनरेशन के साथ आप जैसे सीनियर लोग जो समझदार लोग होंगे तो वो हम लोगों को लीड करेंगे. अदरवाइज जैसे मुझे नहीं पता था कि चीफ जस्टिस लीड ना करें. ये अपना दे दिया सपोर्ट, वो तो दे रहे हैं, रोज सुबह शाम दे रहे हैं, हफ्ते में 3 दफा. तो शायद साहब खुद बैठे टीवी पे आप बता रहे हैं, आपको कहते रहते हैं चीजें. ये एक्शन तो आपने लेना है ना. और ये मैं आपसे एग्री करता हूँ कि एक दफा पीटीआई की शोहरत बढ़ी और जिस तरह पीटीआई कोशिश कर रही है यहाँ पे कराची में एक जलसा करने की, और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा अर्बन एरिया है और मिक्सचर ऑफ पॉपुलेशन है यहाँ पर, हर किस्म के लोग हैं यहाँ पर. तो उसके बाद अगर हमको वहाँ पे सपोर्ट मिलती है तो यकीनन हम तो मोबिलाइज करेंगे यूथ को. ये तो हमारा एम है. No, but Shaikh sir, I agree कि PTI ने ये स्टेप लिया है and they're getting all the educated youngsters on the street and basically claiming कि हम change लाएंगे, we will bring the revolution. But again, I do not see a course of action. I do not see a plan. I just see these jalsas. 2 दिन हो गए, आपको मीडिया में कवरेज मिल गया. मैंने पहले भी अपने शोज पे बहुत बात की है कि हमने देखा है जलसा आया, लोग आए हैं बहुत enthusiastic passion के भाई हम लाएंगे change. I do not see where it's going to go after that. लाहौर में हमें हमारा एक थिंक टैंक है जहाँ पे हम हर सब्जेक्ट पर हमारे यूनिट्स बनी हुई हैं. We discuss various issues, plans for the future. एक 100 days का उसका अनाउंसमेंट भी हुआ था हमारी पार्टी का. लास्ट हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हुई थी उसके बाद कि फर्स्ट 100 डेज में अगर हम पावर में आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे. तो सारी प्लान्स हमारे पास हैं, हम क्या करेंगे. सिंसियरिटी है जो कि इन लोगों में नहीं है. How come that is not being communicated? मैं आपको एक मिसाल बताऊं छोटी सी. एक कोई मिनिस्टर थे और उनसे मेरी बात हुई. उनका पोर्टफोलियो चेंज हो रहा था. मैं ये नहीं बताता, पोर्टफोलियो नहीं बता दूंगा वरना पता चल जाएगा कौन है, तो मैं वो नहीं कहना चाहता क्योंकि वो मेरी अच्छी जान पहचान है. तो मैंने कहा देखिए जो आपको पोर्टफोलियो मिलने वाला है वो बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है और उसमें मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करने के लिए तैयार. खुद मैं आई विल गिव यू 10 hours आउट ऑफ 24 hours फॉर दैट वर्क. आप वो ले लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए. कहना नहीं मुझे पसंद नहीं है ये पोर्टफोलियो, तो नहीं लिया उन्होंने. हालांकि मैं तैयार था उसको मदद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो जब उनको एक पोर्टफोलियो मिल जाए तो उसमें जाकर के वो कुछ काम करें. कोई इंटरेस्ट नहीं. वो कहते हैं पोर्टफोलियो मिल गया, अच्छा गाड़ी ले आओ, 2 गाड़ियां ले आओ, घर दे दो, ये करो वो करो, 4 मोबाइल्स आ जाएं. दिस इज व्हाट दे इंटरेस्टेड, नथिंग एल्स. तो आप कैसे कुछ कर सकते हैं. आई एग्री. उनका जो पॉइंट है व्हिच एक दफा आई वुड लाइक टू टच वन मोर टाइम एंड देन मूव ऑन, कि ये सब ठीक है, आप बात कर रहे हैं कि 100 days, but how will you start your 100 days is the biggest dilemma. जब कब हमें पावर मिलेगी और कैसे मिलेगी, वो कैसे मिलेगी. तावक्ते के ट्वीट होंगे, which तावक्ते के ट्वीट होंगे, ट्वीट होंगे तो वो मजा ही नहीं है. अब
دیکھیے میں تو یہ نہیں اوپنلی تو میں نہیں آپ سے کہوں گا کہ جی آپ ہمیں فوج کی مدد چاہیے، نہیں ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں فوج کی مدد نہیں چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ خود ہی ایک چوائس ہے نا، آلٹرنیٹ چوائس یہ ہے کہ یہ خود کر لیں، لیکن ان کے جو سوال ہیں وہ they never get answered, I feel. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ I would fine. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پلان ہے eventually it will come up once you guys get power, right? Now جو آپ نے 1000 seats کی بات کی ہے کہ 100 days, right? Who are going to take those seats? 1000 seats as 1000 nominations seats جو آپ نے nominations کی تھی نا, who are going to take, مطلب کون لے گا وہ seats? Are they trained enough? ہاں نہیں، ہمارے پاس لوگ ہیں جن کو کہ ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اور آئندہ ان کو اسکروٹنی ہوگی، اور جن لوگوں کو ہم کینڈیڈیٹ بنائیں گے اپنا، ان کو یہ دے شوڈ بی آنیسٹ، اسٹریٹ فارورڈ پیپل، نو کرپشن چارجز آن دیم. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ ڈیموکریسی چاہتے ہیں تو ڈیموکریسی میں کبھی کوئی برلینٹ آدمی نہیں ہوتا، کوئی ضروری نہیں ہے. ہر ڈیموکریسی میں بیوقوف لوگ بھی ہوتے ہیں اور عقل مند لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ امریکہ میں دیکھ لیجیے، آپ کے پاس ایک طرف روزویلٹ رکھ لیں، دوسرے ٹرومن دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یا آپ دیکھیں جان میجر صاحب تھے، وہ کبھی یونیورسٹی نہیں گئے تھے، and he was the prime minister of Britain. You cannot expect brilliance in. No, I'm not expecting brilliance, but I'm just saying, is it not important to have the know-how how the system will work? I think what she's trying to say is کہ اگر میں ان کو بٹھا دوں کہ جا کے آپ laws میں کل بیٹھ جاؤں جا کے، ڈوب جائے گی. That is the unfortunate part. یہی تو ہمارا جو parliamentary form of government کا system ہے. So how are you going to deal with it through your party? Government میں تو یہی ہوگا نا کہ آپ کا جو آدمی الیکٹ ہوا اسی میں سے آپ نے منسٹر سلیکٹ کرنا ہے نا. یہ منسٹر کی بات نہیں، لا میکرز. جی I'm talking about the lawmakers. اسمبلی کے اندر، جی اسمبلی میں تو وہی جاتے ہیں نا جو الیکشن جیتتے ہیں. جی انڈرسٹینڈ. آئی تھنک وہ جو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کیپیبل ٹیم کیا پی ٹی آئی نے ڈیولپ کی ہے کہ نہیں کی ہے، 1000 لوگوں جو آپ کہہ رہے ہیں یا ایٹ رینڈم بندے کرسیاں بھریں گے. نہیں، جو ہم نے سلیکٹ کیے ہیں جتنے امنگسٹ اس جو ہماری ممبرشپ ہے اس میں سے سلیکٹ کیا ہے. آپ کا کرائٹیریا کیا تھا فار سلیکشن؟ کرائٹیریا فرسٹ از آنیسٹی. I always believe again میں وہی آ کے میری بات اٹکتی ہے کہ is honesty the only thing? I've seen a lot of people جو بہت honest ہوں گے, they'll come in power and I think ان کو کرسی کا جو مزہ لگتا ہے نا وہ آنےسٹی پہ کہیں نظر نہیں آتی مجھے نیکسٹ 4 سال. میں ایکسپیرینس بتاتا ہوں اپنی جوڈیشری کا. جب جج بنتا ہے تو آپ سلیکٹ کرتے ہیں جج کو، پہلی چیز جو دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ وہ آنےسٹ ہے، کیونکہ جو باقی کام ہے نا وہ تو آن دا جاب ٹریننگ ہو جاتی ہے، 1 سال 2 سال کے اندر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایماندار نہیں ہے تو کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا. فیئر پوائنٹ. کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا. ایمانداری آپ میں ہو اور پھر آپ دیکھتے ہیں 1 سال 2 سال میں اگر تھوڑی بہت آپ کی انٹیلیجنس ہو، ایوریج انٹیلیجنس، آپ ٹھیک ہیں، یو ول بی آل رائٹ اف یو آر آنےسٹ. اگر آپ آنےسٹ نہیں ہے تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. I agree, honesty is important, but is that the only thing? That's my question. I'm not saying it's the only thing. Obviously, so how are you dealing with it? How are those 1000 people جن کو آپ prepare کر رہے ہیں, how are they going to deal with it? میں چلے ٹھیک ہے کہتی ہوں کہ میں پی ٹی آئی کو ووٹ کروں گی، 1000 لوگ گئے انہوں نے سیٹس آکیپائی کی، اس کے بعد کیا کریں گے وہ لوگ؟ اس کے بعد ہماری پروگرام ہے، ہماری چیک اینڈ بیلنسز ہیں. So how come, okay, me being part of this generation, how come I'm not informed about all that? How come PTI کے سسٹم کے بارے میں مجھے نہیں پتا؟ نہیں ملے گا نا آپ کو، پتہ نہیں چلا کہ پی ٹی آئی تو کوئی انسگنیفیکنٹ پارٹی تھی نا ابھی تک. ابھی جا کر You managed to gather 4 lakh people in the Lahore. پہلی دفعہ یہ ہوا. 15 years I would disagree. جی ہمارے زرداری صاحب سرکار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم جب ابھی حکومت میں آئے وہ 1 سال ہوا ہے، آپ پلاننگ کر رہے ہیں. You plan when you're out of the crease. کریز میں آ کے پلاننگ نہیں شروع ہوتی. اور گیلانی صاحب نے بھی اناؤنس کیا تھا جب گورنمنٹ میں بیٹھے تھے کہ اگلے 100 دن میں ہم آپ کو رپورٹ دیں گے. And see, this is where I feel that it's the same game. This is where I feel there is no other difference. ان کا سوال یہ ختم کرنے میں چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، اس کے بعد کلوز بھی کریں گے. میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ہاؤ از دا گیم ڈفرنٹ اینڈ دین ٹرائی ٹو فائنڈ. ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. سر جو بات رہ گئی وہ میں چاہوں گا کہ آپ کنکلوڈ کر لیں اس کے اوپر کہ ان کو دکھتا ہے کہ جی کوئی کوہیسو پلان نہیں. جب سوال اٹھتے ہیں نوجوان نسل کے تو ان کو کلیئرٹی کے ساتھ جواب نہیں ملتے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں اپنا مینیفیسٹو نہیں ہوتا لوگ کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں. جب آپ چینج کی بات کر رہے ہیں، ایک نئی دنیا کی بات کر رہے ہیں، سو دین وی نیڈ اے نیو ورلڈ. پلان بھی پھر نئی دنیا کا ہو، مستقبل بھی نئی دنیا کا ہو.
ایک چیز جس پہ میں بہت زیادہ اٹکا ہوں پچھلے 4 دن سے، ووٹر رجسٹریشن فارم کے اوپر مذہب کا خانہ ہے. شاید ماضی میں اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہو، لیکن 2011 میں جب میں رجسٹریشن فارم پہ مذہب کا خانہ دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی ایم کیو اور پی ٹی آئی کہاں ہے؟ 2 پارٹیز ہیں جو مستقبل کی علم برداری کرتی، وہ کیوں نہیں اس پہ شکایت کر رہے؟ ہم آج بھی پوچھ رہے ہیں کہ تو بدھ ہے کہ عیسائی ہے کہ سکھ ہے کہ وہ احمدی قادیانی ہے. When we become out of it. This is one example. تو ہماری جو نئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو نئی موومنٹس ہیں، ان کی بھی سوچ جو آپ کہہ رہی ہیں نئی نہیں ہے. وہی جملہ ہے، وہی سلوگن ہے، وہی لیک آف ایکشن. دیکھیے ہمارے جو بیسک پرابلمز ہیں وہ دوسرے ملکوں سے مختلف ہیں. ہمارے یہاں سب سے پہلی پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا دیں، کپڑا دیں، مکان دیں، کچھ سینیٹری فیسلٹیز دیں، ان کو ایجوکیشن دیں، بیسک چیزیں ہیں. ہمارے تو بہت ہی غریب بری حالت ہے. آپ گاؤں میں جا کے دیکھیں، آئی ڈونٹ نو ویدر آپ لوگوں کو اپرچونیٹی ملی ہے کبھی دیکھنے کی، بہت ہی بری حالت ہے. تو پہلے تو آپ کو ان چیزوں ہمارا جو پلان یہ ہے کہ ہمیں کامن آدمی کو فیسلٹیز دینی ہے، دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ. اور اس کے لیے خاص طور سے ایجوکیشن، تاکہ وہ اپنی زندگی بڑھا سکیں، وہ ہمارے پاس پلانس ہیں ایجوکیشن کرنے لوگوں کو دینے کے لیے. ہیلتھ سروسز انٹروڈیوس کرنے کے لیے، فری ہیلتھ کے لیے اس کے ہمارے پاس پلانز ہیں. یہ دوسری چیزیں جو کیا ہاؤسنگ کی، یہ سب چیزیں ہم نے سوچ سمجھ کے رکھی ہیں. اس کو ہم نے پہلے اٹیک کرنا ہے. اس کے بعد جو بیٹر جو سوسائٹی میں بیٹر کلاس کے لوگ ہیں ان کی باری بعد میں آ جاتی ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک تو سیکیورٹی ہو، آپ کا پولیس سسٹم چینج ہو جائے، ایسا اس کو انٹروڈیوس کریں جس میں کہ پولیٹیکل اس پہ انفلوئنس بالکل نہ رہے. تو اس صورت میں وہ انڈیپینڈنٹ سسٹم ہو. تو اس صورت میں پھر وہ کلامی کی مجھے اجازت دیجیے. پیپلز پارٹی نے 4 سال یہ کہتے گزار دیے کہ بھائی وار آن ٹیرر ہو رہی ہے نا، اس سے نپٹیں گے تو تعلیم کی بات کریں گے. اس نے انفیئر ایک پولیٹیکل موومنٹ آف چینج جو ہو اس کو تو ساری چیزیں ان پیرلل اور جن لوگوں کے کندھے پہ سیاست کر رہے ہیں انہیں کو کہتے ہیں کہ تمہاری باری میں یہ تو سر 2 باتیں مجھے کرنی ہیں. جی ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک ایونٹ کیا تھا، نیشنل اینتھم کا ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا. تو اس سلسلے میں جتنی بھی پارٹیز سے بات ہوئی تھی تو ان پارٹیز نے کہا تھا کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ کر لو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو سیم آنسر بائی پی ٹی آئی. تو کوئی ڈفرینس ان پارٹیوں سے نہیں تھا. دوسرا پی ٹی آئی کے کس رینک پہ آپ نے بات کی تھی؟ اوپر کی تھی؟ آبویسلی ان تک تو نہیں پہنچے تھے، آئی کے تک تو نہیں پہنچے تھے، لیکن ان سے جو نیچے کراچی کے لیول کے جو لوگ تھے ان سے بات. فرسٹ ایئر جو ہے. جی اوکے. اچھا دوسرا سوال یہ کہ آج سے کوئی 5 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے ایک دوست کے ساتھ آپ کی ایک لیڈر کے پاس ہم گئے تھے، اور ان کو ہم نے پلان دیا تھا کہ عمران خان ایک آواز دیتا ہے اور لوگ پیسے لے کے آ جاتے ہیں. تو آپ گورنمنٹ میں آنے کے بعد کرو، اس سے پہلے اگر کر لو کہ ہر گاؤں میں ایک پوسٹ آفس ہے. تو ہم نے ان کو آئیڈیا دیا تھا کہ 10-10 ہزار 20-20 ہزار روپے میں آپ ان گاؤں والوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کروا دو. اور وہ کاروبار کے آئیڈیاز بھی اس ویڈیوز میں ہم نے دیے تھے. تو اس سے ہوتا یہ کہ وہ جو لوگ ہیں جو کمانا شروع کریں گے تو وہ obviously اسی گاؤں میں خرچ بھی کریں گے، اور اس سے آپ کا ووٹ بینک بھی اچھا ہوگا. اور آپ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ وہ اسکیم لانچ کر دیتے. کوئی رسپانس نہیں. وہ ویڈیو آج بھی یوٹیوب پہ میں آپ کو لنک کروں گا. آپ کا ووٹ پکا ہو جائے گا. پوائنٹ از کہ ابھی بھی وہی پرانی سیاست. So what he didn't get آنے hold کے of the بعد right کیوں؟ آنے سے person. پہلے شروع کریں نا، تاکہ ہم آپ کو پھر ووٹ کنفرم دیں گے. جی یہ تو کنفرم لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں. آنے کے بعد تو سب نے یہی کیا جو آنے کے بعد کیا. وہ تو خیر آپ کی جو شبہات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. صحیح ہے کہ کئی لوگ جس طرح جب بھٹو صاحب آئے تھے، ذوالفقار علی بھٹو، تو انہوں نے جب نعرہ مارا تھا روٹی کا مکان کا، تو لوگوں نے سمجھا کہ بھائی سب کچھ ہو جائے گا، اب تو ختم ہو جائے گا ہمارا. لیکن نہیں ہوا. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اتنے عرصے کے بعد، وہی حالت ہے. دیٹ از ٹرو. لیکن بھٹو صاحب جو تھے، آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا، مجھے تو یاد ہے، ہی واز اے ویری انٹیلیجنٹ مین، ویری گڈ مین، بٹ ہی واز ناٹ سنسیئر. وہ جو ایسی قصے ہیں. ابھی مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ وہ ایک میرا دوست تھا نیوی میں، اس کا اے ڈی سی تھا بھٹو کا، اور وہ کوئی انہوں نے آ کے اسپیچ دی تھی، اور وہ کیا اپنا جیکٹ اٹھا کے پھینک دیا تھا کراؤڈ میں، اسپیچ کرتے کرتے جوش میں آ کے. تو وہ کراؤڈ نے جیکٹ پھاڑ کے وہ سوونیر کے طور پہ وہ لے کے گئے. تو جو اے ڈی سی تھا وہ کہتا تھا کہ وہ جو
بھٹو صاحب تھے وہ بڑا ایکسپینسو، انہوں نے فاؤنٹین پین اپنی پاکٹ میں رکھتے تھے اور سن گلاسز بڑے ایکسپینسو کے ان کے پاکٹ میں، ان سائڈ پاکٹ میں. تو جب وہ پھینک رہے تھے کوٹ اپنا، میں نے کہا سر یور گلاسز یور پین، انہوں نے جیب سے نکال کے دکھا دیا. یہ مثال بتا رہا ہوں. دیکھیے اس کے لیے اسمارٹ مین، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیکاز ہی واز اے پرفارمر، ہی واز اے پرفارمر، گڈ پرفارمر، بٹ لیک سنسیئرٹی. There was no sincerity in the man. جو عائشہ جو بار بار ایک بات کہہ رہی ہے، sincerity is fantastic, زبردست، honesty supreme, loyalty epitome, capability and some sort of proof in the pudding. ان کا سوال یہ ہے کہ جی where's the pudding, I don't see any proof. ان کا سوال یہ ہے کہ capability کی بات نہیں کرو. What you need is you need a team جو کہ sincere ہو، honest ہو. اس کے بعد advisors you can always get from elsewhere. بہت سے ایڈوائزر مل جائیں گے آپ کو، آ کر کے آپ کو دیں گے. ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ leader doesn't have to be all capable. I mean, you can get people to advise him. PTI unfortunately does not take criticism and questions very well. تو بڑے ناراض ہو جاتے ہیں اور بڑی مار کٹ ہوتی ہے. میں تو آپ سے ناراض نہیں ہوں. آپ کے فالوورز بڑے وہ ہیں خوفناک. تو کلوزنگ نوٹس and I would request کہ اپنے میسج دینا چاہیں وہ بھی ضرور دیجیے. مشرف صاحب بھی بڑے سنسیئر لوئل تھے، but then he found himself advisors جنہوں نے 9 سال اس ملک کے اور ان کی سیاست کی وہ کٹ لگائی ہے کہ آج بیچارے وہاں بیٹھے ہوئے اور خاموشی سے سگار پیتے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ کیپیبلٹی ول اسٹینڈ ان دا وے اور بعد میں آپ ایڈوائزرس کا ہاتھوں مار نہیں کھائیں گے. سر اینی پارٹنگ کامنٹس میسج؟ نہیں آئی ایم ویری ہیپی ٹو میٹ یو پیپل. میں تو آپ کو جو آئیڈیا دیا کہ آپ لوگ موبلائز کریں ینگ لوگوں کو اور اپنے ایج گروپ کے لوگوں کو موبلائز کریں اور little older than you, younger than you, and get them out in the streets and demand. You have a right to demand. آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ کہیں گے you people failed us. آپ تو ہمارے بڑے ہیں اور you failed us. We want something. We want to do something ourselves. And then you چوکا کیوں پلان جس میں نے آپ سے کہا کہ یہ ختم کرو یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، یہ نہیں کام کر رہا ہے یہاں پر. You can do that. وہ لیڈر مسائل کا انتظام رکھو. You're champions of your own destiny. True. Take charge of it. Sir, thank you very much. Thank you. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے.